بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادبستان کے سامعین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ فور کارنرز، عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ عمران نے زیرو کالونی کی کوٹھی میں پہنچتے ہی صفدر اور جولیا سے کہا کہ وہ میک اپ کر کے اکبی راستے سے باہر چلے جائیں اور چیک کریں کہ اس کوٹھی کی نگرانی ہو رہی ہے یا نہیں۔ لیکن کون نگرانی کرے گا اور کیوں؟ ہمیں تفصیل بتاؤ، یہ چکر کیا ہے؟ جولیا نے اصرار بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں عمران صاحب، مس جولیا ٹھیک کہہ رہی ہیں، میرے ذہن میں بھی شدید الجھنیں موجود ہیں۔ آپ کو اس بوڑھے پر شک کیسے ہوا تھا؟ اور پھر وہ بال پوائنٹ پین، ایئرپورٹ پر اس بوڑھے کی ہلاکت، اور اب آپ کا نگرانی کے لیے کہنا کہ یہ سب باتیں بتا رہی ہیں کہ معاملات وہ نہیں جو ہمیں اب تک بتائے گئے ہیں، بلکہ اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ صفدر نے بھی سر ہلاتے ہوئے کہا، یار تم نے راستے میں کوئی سازش تو نہیں کر لی؟ ابھی ہم بین الاقوامی کانفرنس اٹینڈ کرنے آئے ہیں پاک ایشیا کی طرف سے، اور بس۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، سیدھی طرح بتاؤ کہ اصل چکر کیا ہے، جولیا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا، اور صفدر کے چہرے پر بھی ایسا اشتیاق نظر آ رہا تھا جیسے واقعی آج وہ سب کچھ معلوم کر کے ہی اٹھے گا۔ اچھا تو سنو، اکثریت کے فیصلے کو ہمیشہ برتری حاصل ہوتی ہے، اس لیے بتانا ہی پڑے گا۔ ویسے یہ سب اندازے ہیں، اس لیے میں بتا نہ رہا تھا۔ بہرحال سن لو، کچھ عرصہ پہلے کریمیا کی ٹاپ سیکرٹ ایجنسی کو یہ خفیہ اطلاعات ملی تھی کہ دنیا میں ایک ایسی تنظیم کام کر رہی ہے جو پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، اور اس سلسلے میں اس نے خفیہ لیبارٹریاں بھی کہیں بنا لی ہیں۔ اس کا پتہ اس طرح چلا کہ اچانک دنیا بھر سے خاص سائنسدان غائب ہو گئے۔ پوری دنیا کی حکومتوں نے سر پیٹ لیا، لیکن ان کی گمشدگی کا کوئی کلو نہ ملا۔ اس واقعے کو 10 سال گزر چکے ہیں، لیکن ایکریمیا کی ٹاپ سیکرٹ ایجنسی اس سلسلے میں کام کرتی رہی، اور پھر انہیں یہ اطلاع ملی۔ صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ اس تنظیم کا نام فور کارنرز ہے، لیکن یہ کہاں ہے، کس جگہ ہے، اور کون لوگ اس کے قطع دھرتا ہے، اس کا پتہ باوجود کوشش کے نہ لگ سکا۔ چنانچہ بین الاقوامی سطح پر تمام اہم ممالک کے سربراہوں کی ایک خفیہ میٹنگ ہوئی، جس میں سپر پاورز بھی شریک ہوئیں، اور ہر بر اعظم کے اہم ممالک بھی۔ اور وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ ایسے خدشات کے خاتمے اور ان کے مقابلے کے لیے بین الاقوامی پلیٹ فارم اقوام متحدہ کے تحت ایک مستقل ادارہ قائم کیا جائے، جس میں ہر ملک کی سیکرٹ سروسز کے اہم نمائندے شامل ہوں، جن کی سرپرستی وہ حکومت کرے گی، اور پھر مستقل بنیادوں پر ایسی تنظیموں کے خلاف کام ہو سکے۔ چنانچہ یہ طے ہو گیا اور حکومتوں کی طرف سے ٹاپ ماہرین کو بھیجا گیا۔ پاک ایشیا کی طرف سے X2 کی نمائندگی ہم کر رہے ہیں، جبکہ نیدرلینڈ سے کرنل فریدی خود آیا ہے۔ اس طرح بلغاریہ سے میجر پرمود آیا ہے، اور اس طرح ہر ملک کے نمائندے یہاں موجود ہیں۔ یہ سب مل کر اس ادارے کا لائحہ عمل طے کریں گے، اور اس کے بعد نمائندے منتخب کر کے بھیجے جائیں گے۔ عمران نے کہا، یہ باتیں تو ہمیں بھی معلوم ہے عمران صاحب، سوائے اس بین الاقوامی تنظیم کے جس کا ذکر آپ نے پہلے کیا ہے۔ تو کیا یہ بوڑھا اس تنظیم کا آدمی تھا، اور آپ کو اس پر شک کیسے ہوا؟ صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بوڑھے کی جیب میں مجھے ایک مخصوص بال پوائنٹ نظر آ گیا تھا۔ یہ بال پوائنٹ دراصل ایک مخصوص ٹرانسمیٹر ہے، اور یہ اس سائنسدان کی ایجاد ہے جو اچانک غائب ہو گیا تھا۔ سر رافیل ویسٹر کارمن کا سب سے ذہین سائنسدان۔ ایک ملاقات میں اس نے اس آئیڈی پر مجھ سے ذاتی طور پر ڈسکس کیا تھا۔ اس سے مجھے شک پڑا کہ اس تنظیم کی طرف سے ہماری نگرانی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بال پوائنٹ ٹرانسمیٹر بتا رہا تھا کہ سر رافیل نے آخر کار اسے ایجاد کر لیا ہے۔ چونکہ میں اس تنظیم کو چونکانا چاہتا تھا، اس لیے جہاز پر چڑھتے ہوئے میں نے ریوالور اس بوڑھے کی جیب میں منتقل کر دیا تاکہ یہ پکڑا جائے اور میں یہ بال پوائنٹ حاصل کر سکوں۔ اب یہ اتفاق ہے کہ اس کی سیٹ تمہارے ساتھ تھی، اور جولیا اصرار کر کے وہاں بیٹھ گئی۔ اور پھر ایک نئی بات یہ ہوئی کہ ایئرپورٹ پر اس بوڑھے کو گولی مار دی گئی، اور میرا پروگرام خراب ہو گیا، ورنہ اس ٹرانسمیٹر کی وجہ سے مجھے اس بوڑھے سے ہونے والے لنک کا پتہ چل جاتا، اور اس تنظیم کا کوئی اہم آدمی سامنے آ جاتا۔ مجھے اس انتہائی اقدام کی توقع نہ تھی، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہماری نگرانی بہرحال اب بھی ہو رہی ہوگی، اور میں اب نئے آدمی کو تلاش کر کے اس لنک کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ میرا پروگرام یہ ہے کہ اس ٹرانسمیٹر میں معمولی سی تکنیکی تبدیلی کر کے میں اسے اس آدمی کی جیب تک پہنچا دوں جو ہماری نگرانی کر رہا ہے۔
اس طرح لنک قائم ہو جائے گا۔ اس لیے تمہیں میں عقبی راستے سے بھیج رہا ہوں تاکہ تم وہ آدمی چیک کرو۔ اس دوران میں اس میں اپنی مرضی کی تبدیلی کر لوں گا، عمران نے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، اب ہمیں بھی تو پتہ چلا کہ چکر کیا ہے، اس بار جولی اور صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ عمران مسکراتا ہوا ایک اور اس کمرے سے نکل کر رہداری سے گزرتا ہوا ایک تہہ خانے میں آ گیا۔ اس تہہ خانے کے ایک حصے میں باقاعدہ ورک شاپ قائم تھی۔ یہ اڈا کریمیا میں موجود پاکیشیا کے فوراً اڈوں میں سے ایک تھا، اور عمران نے یہاں آنے سے پہلے اسے خالی کرا لیا تھا تاکہ وہ یہاں اطمینان سے کام کر سکے۔ اسے ورک شاپ کے اسٹول پر بیٹھ کر بال پوائنٹ کو کھولا اور پھر اس کے اندر موجود خفیہ اور جدید ترین ٹرانسمیٹر کو مختلف مشینوں کے ذریعے چیک کرنے لگا۔ وہ بڑے انہماک سے کام میں مصروف تھا، اور پھر کام کرتے کرتے ایک مشین کی ریڈنگ پڑھتے ہی وہ بری طرح چونک پڑا۔ اسے کاغذ پر یہ ریڈنگ لکھی اور پھر بال پوائنٹ کو واپس اسمبل کرنا شروع کر دیا۔ بال پوائنٹ کو اسمبل کرنے کے بعد اس نے وہ ریڈنگ والا کاغذ اٹھایا اور تہہ خانے کے دوسرے کونے میں موجود الماریوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک الماری میں سے دنیا کا جغرافیکل نقشہ نکالا اور اسے میز پر پھیلا کر اس پر جھک گیا۔ وہ کاغذ پر موجود یہ ریڈنگ کو بار بار دیکھتا اور پھر نقشے کو غور سے دیکھنے لگتا۔ چند لمحہ بعد اسے لاطینی کریمیا کے مغربی حصے میں ایک علاقے کے گرد پینسل سے لمبا دائرہ ڈال دیا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر اسے ہلاتے ہوئے اس نے وہ ریڈنگ والا کاغذ اٹھایا اور اسے آگ لگا کر جلا دیا، اور نقشہ واپس الماری میں رکھ کر وہ بال پوائنٹ اٹھائے لیبارٹری سے باہر نکلا اور الماری میں سے ہوتا ہوا واپس ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ وہاں صفدر اور جولیا دونوں موجود تھے۔ عمران کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ موجود تھی۔ ہم نے اچھی طرح چیک کر لیا ہے، کوئی نگرانی نہیں ہو رہی، جولیا نے عمران کو دیکھتے ہی کہا۔ اچھا کمال ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری آمد کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی گئی، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب؟ میری آمد کی کیا اہمیت؟ جولیا نے نہ سمجھنے والے لہجے میں کہا۔ بس ذوق لوگ ہیں، ورنہ تم جیسی خوبصورت حسینہ کی آمد کے بعد تو اس کوٹھی کے باہر زیارت کرنے والوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جانے چاہیے تھے، عمران نے جواب دیا۔ تم پھر بکواس میں ہوتا ہے، جولیا نے مصنوعی غصے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں بھی کوئی بات سوچ رہا ہوں، صفدر نے جو اب تک خاموش بیٹھا تھا زبان کھولتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، یہاں آتے ہی بڑا آدم ہی نرالا ہو گیا ہے، تمہیں گنتی بھول گئی، ایک اور کا مطلب ہے دوسری، عمران نے کہا اور صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ ٹالنے کی کوشش نہ کریں، آپ نے دراصل ہمیں کوٹھی سے باہر نکالنے کے لیے چکر چلایا ہے تاکہ آپ اطمینان سے اس بال پوائنٹ کے ذریعے کوئی چکر چلا سکیں، صفدر نے کہا۔ بال پوائنٹ کے ساتھ چکر؟ کمال ہے، اب بیچارے بے جان چیزوں کے ساتھ بھی چکر چلنے لگے ہیں۔ یہ لو، اسے تم رکھ لو، میں تو سمجھا تھا اس میں ٹرانسمیٹر ہوگا، لیکن یہ تو بالکل سادہ ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا بال پوائنٹ صفدر کی طرف بڑھا دیا۔ کیا مطلب؟ یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھے تھے، صفدر نے حیران ہو کر کہا۔ نہیں، اس کی شیپ وہی ہے، ورنہ یہ عام بال پوائنٹ ہے، عمران نے جواب دیا۔ اوہ، اس کا تو مطلب ہے کہ آپ کا تعمیر کردہ سارا محل ریت کا ثابت ہوا، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ریت سے بھی زیادہ بیکار، اب تو مجھے افسوس ہوا ہے کہ وہ بیچارہ بوڑھا مفت میں مارا گیا، نہ جانے کون تھا، عمران نے کہا۔ مجھے تمہاری کسی بھی بات پر اعتماد نہیں، تم جب چاہے بات کو اپنی مرضی سے پلٹ لیتے ہو۔ بہرحال میری ایک بات سن لو، میں اور صفدر بازار جا رہے ہیں، میں تمہارے لیے سوٹ خرید کر لاتی ہوں اور تم نے وہی سوٹ پہن کر کل بین الاقوامی میٹنگ میں جانا ہے، ورنہ میں تمہیں گولی مار کر خودکشی کر لوں گی، جولیا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہاں اس میٹنگ میں خواتین بھی ہوں گی، اور اگر ان میں سے کسی کو یہ سوٹ پسند آ گیا تو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خواتین نے سوٹ کا کیا کرنا ہے، میں مردانہ سوٹ کی بات کر رہی ہوں، جولیا نے پھنکاتے ہوئے کہا۔ میں بھی تو اس سوٹ میں ہوں گا، عمران نے کہا، اور صفدر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اب اتنے گلفام بھی نہیں ہو، خواہ مخواہ کی خوش فہمی اچھی نہیں ہوتی، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا اور صفدر ہاتھ پکڑے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ عمران بے اختیار ہنس پڑا، اور ان کے جانے کے بعد وہ اٹھا اور اس نے ٹیلی فون اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس آرنلڈ ہاؤس، چند لمحوں بعد ایک آواز سنائی دی۔ میں علی عمران بول رہا ہوں، یہاں کرنل فریدی ہوں گے، ان سے بات کرائیے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ یس کرنل فریدی اسپیکنگ،
چند لمحوں بعد کرنل فریدی کی آواز سنائی دی۔ کرنل صاحب، میں نے لوکیشن چیک کر لی ہے، لاطینیہ کریمیا کا مغربی حصہ سامنے آیا ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اچھا، گڈ، تو بال پوائنٹ کام آ ہی گیا۔ میری بھی نگرانی ہو رہی تھی، کرنل آرنلڈ کا ڈرائیور اس کام پر تعینات تھا۔ میں نے اس کا میک اپ چیک کر لیا تھا، لیکن اسے کور کرنے کے بعد جیسے ہی میں نے اس سے پوچھ گچھ شروع کی، اس کا ذہن یکلخت بلائنڈ ہو گیا اور مجبوراً کرنل آرنلڈ کو اس کی لاش ہی غائب کرانا پڑی اور پولیس میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی گئی، ورنہ یہاں کی پولیس مسئلہ کھڑا کر دیتی، کرنل فریدی نے جواب دیا۔ مجھے ایک اور شک پڑ رہا ہے، یہ میلہ ہمارے کمبل غائب کرانے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے، عمران نے کہا۔ میں تمہاری بات سمجھ گیا، اس کا مطلب ہے کہ میلے کے دوران ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا، کرنل فریدی نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ کیا کہتے ہیں، جیب پاکٹ سے ہوشیار، بس ایسی ہی صورتحال ہوگی، عمران نے کہا۔ میں نے کیپٹن حمید کو اس لیے البرٹ ہال کا راؤنڈ لگانے بھیج دیا ہے، مجھے یقین ہے کہ جو کچھ ہوگا وہیں ہوگا، کرنل فریدی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہمارے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا، مجھے یقین ہے کہ کیپٹن حمید کے ساتھ اب تک بہت کچھ ہو چکا ہوگا، عمران نے کہا۔ کیا مطلب، اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کرنل فریدی نے چونکتے ہوئے کہا۔ جو آج تک مسجدوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے، میں نے سنا ہے کہ اس ہال کے انتظامات کے لیے ایکریمیا کی حسین ترین لڑکیاں تعینات کی گئی ہیں، عمران نے کہا۔ دوسری طور سے کرنل فریدی بے اختیار کہکا مار کر ہنس پڑا۔ میں نے اسے سمجھا دیا ہے، تم فکر نہ کرو، ڈیوٹی میں لڑکیاں حارج نہیں ہوتی، کرنل فریدی نے کہا۔ لڑکیوں کی ڈیوٹی حارج ہوگی تو، عمران نے کہا، اور کرنل فریدی ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اس حرج کو دور کرنا جانتا ہوں، تم یہ لوکیشن کل کانفرنس میں آؤٹ کرو گے، کرنل فریدی نے کہا۔ ابھی نہیں کرنل صاحب، نقاب خانے میں مجھ جیسے کمزور کی آواز کس نے سنی ہے، وہاں تو بڑے بڑے لال بھکڑ اکٹھے ہوں گے، عمران نے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے تم ان سے ہٹ کر کام کرنا چاہتے ہو، کرنل فریدی نے چونک کر کہا۔ فی الحال تو میں یہاں تفریح کرنے آیا ہوں، جولیا ساتھ ہے، وہ میرے لیے سوٹ خریدنے گئی ہے، اسے میرا خصوصی تیار کردہ سوٹ قطعاً پسند نہیں آیا، عمران نے کہا۔ میں سمجھ گیا کہ تم ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکے، بہرحال ٹھیک ہے، اگر کوئی فیصلہ کرو تو مجھے بتا دینا، میں تمہارا مکمل طور پر ساتھ دوں گا، کرنل فریدی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یعنی جولیا کے لائے ہوئے سوٹ میں آپ بھی حصے دار بننا چاہتے ہیں، کم از کم میں یہ رکاوٹ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے گڈ بائے، عمران نے مصنوعی طور پر غصیلے انداز میں کہا اور ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ میجر پرمود نے گھنٹی بجتے ہی ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا، لیکن ریسیور اٹھاتے ہی وہ بری طرح چونک پڑا، کیونکہ اس کے حساس کانوں میں ایک ایسی آواز پڑی تھی جیسے کسی نے کہیں اور بھی ریسیور اٹھا لیا ہو، اور میجر پرمود نے ہونٹ بھیج لیے۔ ہیلو ہیلو، میں رونسن بول رہا ہوں، دوسری طرف سے رونسن کی آواز سنائی دی۔ یس، پرمود بول رہا ہوں، میجر پرمود نے ہونٹ کاٹتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس ڈرائیور اور بوڑھے دونوں کے متعلق کچھ نہیں معلوم ہو سکا، سر، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ کسی خلائی سیارے سے یہاں آئے ہوں، کوئی بھی ان کا واقف نہیں ہے۔ میں نے بوڑھے کی لاش کا چہرہ بھی چیک کرایا کہ شاید وہ میک اپ میں ہوں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ ویسے البرٹ ہال میں آج کرنل فریدی کے ساتھی کیپٹن حمید کو گھومتے دیکھا گیا ہے، اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی خاص چیز کی نگرانی کر رہا ہو، رونسن نے کہا۔ ظاہر ہے کرنل فریدی محتاط ٹائپ آدمی ہے، اس لیے اس نے پہلے اپنے طور پر چیکنگ ضروری سمجھی ہوگی۔ عمران کے متعلق کیا رپورٹ ہے، میجر پرمود نے پوچھا۔ وہ اپنی رہائش گاہ سے باہر نہیں نکلا، میں نے اس کا فون ٹیپ کرایا ہے، ابھی تک اس کے متعلق کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ ایک منٹ، رپورٹ آئی ہے، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے رونسن نے کہا، اور پرمود نے سر ہلاتے ہوئے ریسیور اتنی آہستگی سے رکھا کہ اس کے رکھنے کی آواز پیدا نہ ہو، اور پھر وہ خود دبے پاؤں آگے بڑھتا ہوا دروازے سے باہر نکل کر راہداری میں آیا اور دیوار کے ساتھ چلتا ہوا راہداری کے آخری کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ راہداری کے آخری کمرے کا دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ میجر پرمود اس طرح چل رہا تھا کہ ہلکی سی آواز بھی پیدا نہ ہو رہی تھی، اور پھر اس نے دروازے کے قریب پہنچ کر ذرا سا سر آگے کیا اور کھلے دروازے میں سے اندر جھانکا، اور دوسرے لمحے اس کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کمرے کے کونے میں جانسن ہاتھ میں ریسیور اٹھائے کھڑا تھا، اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ میجر پرمود تیزی سے واپس مڑا اور پھر پنجوں کے بل دوڑتا ہوا وہ واپس پہلے والے کمرے میں آیا اور اسے میز پر رکھا ہوا ریسیور اٹھا لیا۔ ابھی ریسیور پر خاموشی طاری تھی۔ ہیلو ہیلو، سر، میں رونسن بول رہا ہوں۔
چند لمحوں بعد دوسری طرف سے رونسن کی آواز سنائی دی۔ یس، میں سن رہا ہوں، میجر پرمود نے جواب دیا۔ سر، رپورٹ کے مطابق علی عمران نے آرنلڈ ہاؤس میں کرنل فریدی سے بات کی ہے، اور اس بات چیت میں 2-3 چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ ایک تو یہ کہ علی عمران نے کرنل فریدی کو بتایا ہے کہ اسے لوکیشن چیک کر لی ہے۔ یہ لوکیشن لاطینی ایکریمیا کی مغربی سائڈ کا علاقہ ہے، جس کے جواب میں کرنل فریدی نے بتایا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بال پوائنٹ کام آ گیا۔ اس کے بعد کرنل فریدی نے علی عمران سے پوچھا کہ کیا وہ کل کانفرنس میں یہ لوکیشن آؤٹ کرے گا، تو علی عمران نے انکار کر دیا۔ اس پر کرنل فریدی نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ علیحدہ ہٹ کر کام کرنا چاہتا ہے، اور ساتھ ہی اس نے آفر کی کہ وہ عمران کے ساتھ مکمل تعاون کے لیے تیار ہے۔ لیکن عمران بات ٹال گیا۔ اس کال سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کرنل فریدی نے اس ڈرائیور کا میک اپ چیک کر لیا تھا، لیکن جب ڈرائیور سے پوچھ گچھ کی تو اس کا ذہن بلائنڈ ہو گیا، اور پھر کرنل آرلینڈ نے اس کی لاش ہی غائب کرا کر پولیس میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی۔ رونسن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایسی ہی اطلاع ان دونوں کو بھی پہنچ چکی ہے، اور وہ اس پر اپنے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کرنے دو انہیں کام۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی قسم کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے، میجر پرمود نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ریسیور رکھ کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور اس طرح انگڑائیاں لینے لگا جیسے اسے شدید نیند آ رہی ہو۔ چند لمحوں بعد جانسن مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ او سر، آپ کو شاید نیند آ رہی ہے، جانسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے نیند آ رہی ہے، میں 2 گھنٹے سونا چاہتا ہوں، میجر پرمود نے زور سے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ آئیے سر، میں آپ کو آپ کی خوابگاہ میں لے چلتا ہوں، جانسن نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور میجر پرمود کی تیز نظروں سے فوراً اس کی آنکھوں میں پیدا ہونے والے اطمینان کے تاثرات نوٹ کر لیے، اور وہ مسلسل انگڑائیاں لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے ساتھ یہ بڑی مصیبت ہے کہ جب نیند آئے تو آندھی اور طوفان کی طرح آتی ہے، میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جانسن نے سر ہلا دیا۔ جانسن کی پیروی میں میجر پرمود راہداری میں گزر کر ایک چھوٹے سے کمرے میں آیا جو واقعی ایک آرام دہ خوابگاہ تھی۔ اوکے، ٹھیک ہے، تم جاؤ، اب 2 گھنٹے تک تو مجھے ہوش ہی نہیں رہے گا، میجر پرمود نے کہا اور لباس اتارنے لگا۔ جانسن کمرے سے باہر چلا گیا۔ میجر پرمود نے لباس اتارا اور پھر الماری میں موجود نائٹ سوٹ پہن کر وہ بستر پر دراز ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے کے تاثرات سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ گہری نیند میں سو گیا ہو، لیکن اس کی آنکھوں میں معمولی سی درد تھی، اور اسے جان بوجھ کر چہرہ دروازے کی طرف ہی رکھا تھا۔ اور پھر اس کی توقع کے عین مطابق 10 منٹ بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور جانسن بڑے محتاط انداز میں اندر داخل ہوا۔ اس سے قریب آ کر غور سے میجر پرمود کو دیکھا۔ سر، آپ کی کال ہے، اس سے ذرا اونچی آواز میں کہا، لیکن میجر پرمود جان بوجھ کر خاموش پڑا رہا۔ 2-3 آوازیں دینے کے بعد جانسن واپس مڑا اور باہر نکل کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میجر پرمود اسی طرح خاموش پڑا رہا، اس کے کان دروازے کی ہی طرف لگے ہوئے تھے، اور پھر چند لمحوں بعد اس کے حساس کانوں میں قدموں کی جاتی ہوئی آواز ابھری تو اسے آنکھیں کھولی اور انتہائی احتیاط سے اٹھ کر بستر سے نیچے اترا۔ پھر سے انتہائی برق رفتاری سے نائٹ سوٹ اتار کر دوبارہ اپنا لباس پہنا اور دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ آہستگی سے کھول کر باہر جھانکا تو راہداری خالی تھی۔ وہ باہر آیا اور احتیاط سے آگے بڑھتا چلا گیا، لیکن چند لمحوں بعد اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے تمام کمرے دیکھ ڈالے۔ جانسن کہیں موجود نہ تھا، بیرونی دروازہ بھی اندر سے بند تھا۔ اس سے یہی مطلب نکالا جا سکتا تھا کہ جانسن ہے عمارت کے اندر۔ پرمود نے ہونٹ بھینچے اور پھر وہ ایک بڑے سے کمرے میں آ گیا۔ اب اس کے ذہن میں کسی تہخانے کا تصور ابھر آیا، اور تہخانے کا تصور ابھرتے ہی وہ اس کمرے میں آ گیا، کیونکہ اس کمرے کی ساخت ایسی تھی کہ اگر کوئی تہخانہ ہو سکتا تھا تو اس کمرے کے نیچے ہو سکتا تھا۔ اس نے کمرے کے فرش پر بچھا ہوا قالین کونوں سے الٹا پلٹا کر دیکھنا شروع کر دیا، اور پھر دائیں طرف کے کونے کو اٹھاتے ہی وہ چونک پڑا۔ وہاں فرش کی ٹائل دوسری ٹائلوں سے ذرا سی ابھری ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ پرمود نے آہستگی سے ٹائل پر ہاتھ رکھ کر اسے دبایا تو سامنے والی دیوار درمیان سے پھٹ کر دونوں سائڈوں میں غائب ہو گئی، اور نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں صاف دکھائی دینے لگیں۔ پرمود آگے بڑھا اور آہستگی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔
اسے تیسری سیڑھی پر جیسے ہی قدم رکھا اس کے عقب میں دیوار برابر ہو گئی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ میجر پرمود اس دروازے پر پہنچا تو اسے دوسری طرف سے جانسن کی آواز سنائی دی اور میجر پرمود نے کان دروازے کے ساتھ لگا دیے۔ ہیلو ہیلو 030 کالنگ سر اوور۔ جانسن کی مدھم سی آواز سنائی دی اور میجر پرمود نے ہونٹ کاٹتے ہوئے دروازے کو ذرا سا دبایا۔ دروازہ اندر سے بند نہ تھا اس لیے تھوڑا سا کھل گیا اور میجر پرمود نے اندر جھانکا تو اس نے جانسن کو کرسی پر بیٹھے دیکھا۔ سامنے میز پر ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر رکھا ہوا تھا۔ یس مائیکل اٹینڈنگ اوور، ایک آواز ٹرانسمیٹر سے نکلی۔ سر ایک اہم رپورٹ دینی ہے اوور، جانسن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم کہاں سے کال کر رہے ہو؟ میجر پرمود کہاں ہیں اوور، دوسری طرف سے سخت لہجے میں پوچھا گیا۔ میں اپنے پوائنٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میجر پرمود اوپر خوابگاہ میں انتہائی گہری نیند سو رہا ہے، میں نے اچھی طرح چیک کر لیا ہے، بے فکر رہیں اوور، جانسن نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے بتاؤ کیا رپورٹ ہے اوور، دوسری طرف سے مطمئن لہجے میں جواب دیا گیا۔ سر میجر پرمود کا خاص آدمی رانسن یہاں موجود ہے۔ میجر پرمود کے باس کرنل ڈی کو خفیہ اطلاع ملی تھی کہ کوئی بین الاقوامی تنظیم ایشیا کے بڑے ایجنٹوں کو اغوا کرنا چاہتی ہے، جس میں پاک ایشیا کے علی عمران، نیدرلینڈ کے کرنل فیدی اور بلغاریہ کے میجر پرمود کا نام شامل ہے۔ اس لیے وہ بے حد محتاط تھا اور اسے یہاں آنے سے پہلے رانسن کو تحقیقات پر تعینات کر دیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے رانسن نے اطلاع دی ہے کہ کرنل فیدی اور علی عمران کو بھی ایسی ہی اطلاعات ملی ہیں۔ کرنل فیدی کو اپنے ڈرائیور پر شک تھا، اس نے اس کا میک اپ چیک کر لیا تھا، لیکن پوچھ گچھ شروع ہوتے ہی وہ آدمی بلائنڈ ہو گیا۔ چنانچہ کرنل آرنلڈ جس کے پاس کرنل فیدی ٹھہرا ہوا ہے، اس نے اس کی لاش غائب کرا دی اور پھر پولیس میں گمشدگی کی رپورٹ کرا دی اوور، جانسن نے کہا۔ یہ ہمیں معلوم ہے، اور کچھ اوور، مائیکل نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ یس سر، اہم اطلاع یہ ہے کہ علی عمران نے کرنل فیدی کو کال کیا ہے اور رانسن نے اس کال کو چیک کر کے میجر پرمود کو رپورٹ دی ہے کہ علی عمران نے کرنل فیدی کو بتایا ہے کہ اس نے لوکیشن چیک کر لی ہے اور یہ لوکیشن لاطینی ایکریمیا کے مغربی سائڈ کا علاقہ ہے، جس پر کرنل فیدی نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ لوکیشن کانفرنس میں آؤٹ کرے گا، اور کسی بال پوائنٹ کا حوالہ بھی دیا گیا کہ وہ کام آ گیا، لیکن علی عمران نے لوکیشن آؤٹ کرنے سے انکار کر دیا، جس پر کرنل فیدی نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہٹ کر علیحدہ سے کام کرنا چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کرنل فیدی اور اس کا اسسٹنٹ کیپٹن حمید البرٹ ہال کی چیکنگ کرنے کے لیے گیا ہوا ہے اوور، جانسن نے کہا۔ اوہ، یہ واقعی انتہائی اہم اطلاع ہے۔ آرتھر علی عمران کے تعاقب میں تھا اور اس کے پکڑے جانے پر اسے گولی مار دی گئی۔ وہ ٹرانسمیٹر بال پوائنٹ اسی کے پاس ہوگا، ہمیں اس کے بارے میں اطلاع نہ تھی، ورنہ وہ بال پوائنٹ اس سے حاصل کر لیا جاتا، اور ہال کی چیکنگ کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال ان تینوں کے علم میں ہے۔ ٹھیک ہے، میں گریٹ چیف باس سے بات کرتا ہوں، اب ہمیں پلاننگ شاید تبدیل کرنی پڑے۔ بہرحال تو میجر پرمود کی سخت نگرانی کرتے رہو اور پوری طرح ہوشیار رہنا، وہ بے حد تیز آدمی ہے اوور، مائیکل نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں سر، میجر پرمود کا میں نے مکمل اعتماد حاصل کر لیا ہے اوور، جانسن نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیا، اور میجر پرمود نے ہارن بھیج لیے۔ اوکے اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ جانسن نے ٹرانسمیٹر آف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ میجر پرمود نے ہاتھ میں موجود ریوالور کا ٹریگر دبا دیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور جانسن کا جسم اچھل کر ٹرانسمیٹر والی میز پر منہ کے بل جا گرا۔ اسے چیخنے کی بھی مہلت نہ ملی تھی، گولی نے اس کی کھوپڑی کو کمرے کے فرش پر بکھیر دیا تھا۔ میز سے ٹکرا کر جانسن کا مردہ جسم کرسی سمیت پہلو کے بل نیچے فرش پر گر گیا۔ میجر پرمود نے بجلی کی سی تیزی سے دروازہ کھولا اور تیر کی طرح اڑتا ہوا ٹرانسمیٹر کی طرف بڑھا۔ اس کا بٹن ابھی آف نہ ہوا تھا، اس سے ٹرانسمیٹر پر موجود فریکوینسی صاف نظر آ رہی تھی۔ میجر پرمود نے جھک کر فریکوینسی چیک کی اور ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ بٹن آف ہوتے ہی فریکوینسی بھی خود بخود زیرو ہو گئی، اس لیے میجر پرمود نے ٹرانسمیٹر آف ہونے سے پہلے ہی جانسن کی کھوپڑی اڑا دی تھی تاکہ وہ فریکوینسی چیک کر سکے۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا سوچتا رہا، پھر اسے ہاتھ بڑھا کر اس پر فریکوینسی سیٹ کرنی شروع کر دی۔ ٹرانسمیٹر کی ساخت دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ انتہائی لانگ رینج ٹرانسمیٹر ہے، حالانکہ
حجم کے لحاظ سے وہ اتنی لانگ رینج کے ٹرانسمیٹر سے انتہائی چھوٹا نظر آ رہا تھا۔ ہیلو ہیلو، میجر پرمود کالنگ، اور میجر پرمود نے فریکوینسی سیٹ کرتے ہی کہا۔ اسے بلغاریہ میں اپنے باس کرنل ڈی کی فریکوینسی سیٹ کی تھی۔ یس کرنل ڈی اٹینڈنگ، اور چند لمحوں بعد کرنل ڈی کی مخصوص بھاری آواز سنائی دی۔ سر، ایکریمیا سے بول رہا ہوں، میجر پرمود نے کہا، اور اس نے اب تک کی تمام اطلاعات تفصیل کے ساتھ کرنل ڈی تک پہنچا دی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف اطلاعات درست تھی بلکہ تنظیم باقاعدہ کام بھی کر رہی ہے۔ اوور، کرنل ڈی نے کہا۔ یس سر، میں نے ان کے ہیڈ کوارٹر کی فریکوینسی معلوم کر لی ہے، اگر آپ کہیں تو میں ان پر ٹوٹ پڑوں۔ اوور، میجر پرمود نے کہا۔ ابھی تک اس تنظیم کی اس ساری کارروائی کا اصل مقصد تو سامنے نہیں آیا کہ یہ چاہتی کیا ہے۔ تم ایسا کرو کہ ڈائریکٹ ایکشن ابھی مت کرو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کیموفلاج ہو جائیں۔ رانسن کو یہ فریکوینسی بتا کر اسے ہدایت دو کہ وہ اس کی صحیح لوکیشن ٹریس کر لے۔ اس کے بعد اس مائیکل کا پتہ چل جائے تو اس سے صحیح صورتحال سامنے آ سکتی ہے۔ اس کے بعد سوچ سمجھ کر کوئی اقدام کیا جانا چاہیے۔ اوور، کرنل ڈی نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا ہوں۔ اب میں مائیکل کو بھی کور کر لوں گا اور تنظیم کا اصل مقصد بھی سامنے آ جائے گا۔ اوور، میجر پرمود نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ انتہائی محتاط رہنا، یہ کوئی عام تنظیم نہیں لگتی۔ اوور، دوسری طرف سے کرنل ڈی نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں سر۔ اوور، میجر پرمود نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے کرنل ڈی نے کی طرف سے ادا کیے گئے اوور اینڈ آل کے الفاظ سنتے ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا تہ خانے سے نکل کر واپس پہلے والے کمرے میں آیا اور وہاں سے ٹیلی فون والے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور رانسن کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، رانسن اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد رانسن کی آواز سنائی دی۔ میجر پرمود، ایک ٹرانسمیٹر فریکوینسی نوٹ کرو، میجر پرمود نے کہا، اور پھر سے وہی فریکوینسی دہرا دی جس پر جانسن نے مائیکل سے بات کی تھی۔ یس سر، میں نے نوٹ کر لی ہے، رانسن کی آواز سنائی دی۔ سنو، جانسن غلط آدمی تھا، اس سے تمہاری بتائی ہوئی معلومات اس فریکوینسی پر کسی باس مائیکل کو دی ہیں۔ مجھے چونکہ تمہاری رپورٹ مل چکی تھی کہ پوچھ گچھ ہوتے ہی کرنل فریدی کے ڈرائیور کا مائنڈ بلینک ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اسے براہ راست پوچھ گچھ سے گریز کیا۔ اس طرح یہ فریکوینسی اور مائیکل کا نام سامنے آیا ہے۔ میں نے کرنل ڈی سے بات کر لی ہے، اس کی ہدایت ہے کہ فی الحال ہمیں اس تنظیم کے کوائف اور ان کی کارروائی کا اصل مقصد معلوم کرنا ہے، اس لیے اب یہ کام تم نے کرنا ہے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میری نگرانی لازمن ہوگی، میجر پرمود نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں چیک کرتا ہوں۔ ویسے مائیکل کا لہجہ آپ نے سنا ہوگا، کیا آپ اس لہجے میں بات کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں ایک مائیکل کو جانتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہی ہو، رانسن نے جواب دیا۔ اس کا لہجہ کچھ اس طرح کا تھا۔ میجر پرمود نے مائیکل کے لہجے کی نقل کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، بالکل ٹھیک ہے سر، یہ وہی مائیکل ہے، میں پہچان گیا ہوں۔ اب یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا، رانسن کی مسرت بھری آواز سنائی دی۔ کون ہے یہ؟ میجر پرمود نے چونک کر پوچھا۔ سر، یہ نوجوان آدمی ہے اور یہاں ایک کریمیا میں ایک گروپ بلیک اینڈ وائٹ نامی کام کرتا ہے، پیشہ ور قاتل گروپ ہے یہ مائیکل اس کا انچارج ہے، اس کی بیوی جولین بھی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ مجھے اس کا ٹھکانہ معلوم ہے، کنگسٹن روڈ پر واقع کنگ پلازا کے فلیٹ نمبر 24 میں ان کی رہائش ہے، رانسن نے فوراً ہی جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ رانسن، ویری گڈ۔ میرا خیال ہے کہ یہ مائیکل چونکہ باس ٹائپ کا آدمی ہے اس لیے اس کا ذہن بلائنڈ نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں ذرا اسے چیک کرنا چاہتا ہوں، تم صرف مجھے یہ چیک کر کے فون کر دو کہ یہ اس وقت کہاں موجود ہے، میجر پرمود نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں ابھی اسے ٹریس کر کے آپ کو فون کرتا ہوں، رانسن نے جواب دیا، اور میجر پرمود نے اوکے کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں کامیابی کی چمک ابھر آئی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔